السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ میرے عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی میں ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی کام بھی کرتا ہے تو اس کام کا ایک اثر ہوتا ہے اور ایک اس کا بدلہ ہوتا ہے۔ یہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کا اچھا اثر ظاہر ہوتا ہے اور اجر اس کا بدلہ اچھا وہ اللہ آخرت میں دیتا ہے۔ اور انسان زندگی میں کوئی برا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کا عذاب اگر توبہ نہ کرے تو آخرت میں ہوتا ہے۔ تو اچھا کام ہو یا برا کام ہو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس نشست میں فی الحال اچھے اعمال کا تذکرہ مقصود ہے، برے اعمال کا تذکرہ مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک الگ موضوع ہے اور اس پر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے، الدواء الشافی۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ گناہ کرو تو دنیا میں کیا اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، عذاب آخرت میں۔ ہر ایک گناہ کا اثر لکھا ہے باقاعدہ، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج کے نشست میں جو سورہ نحل کی آیت تلاوت کی اس میں صرف اچھے اعمال کا ذکر ہے، کیونکہ طلبہ بھی تشریف فرما ہیں، ان کے سرپرست اور عوام بھی تشریف فرما ہیں، اساتذہ تو پہلے ہی علماء سب کچھ جانتے ہیں، تو کوشش ہوگی کہ چھوٹے بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ہیں، وہ بھی سمجھ جائیں گے، بڑے بھی سمجھ جائیں گے، پورے موضوع کو اچھی طرح سمجھنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ اچھے کام کا اثر ہوتا ہے نا دنیا میں، اجر آخرت میں، تو اچھی طرح سمجھیں گے تو یہ بھی ایک عمل ہے نا، اس کا بھی ایک اچھا اثر ہوگا، ثواب آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا جس کو ہماری زندگیوں کا اللہ نے اصول بنایا ہے،
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے، وہو مؤمن، طلبہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ واو حالیہ ہے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مؤمن، کیونکہ اچھے اعمال کا اعتبار صرف اس وقت ہوتا ہے جب ایمان ہو۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں فلاں یہودی، فلاں عیسائی، فلاں ہندو، فلاں یہ اچھا کام کر گیا، اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ بہت لوگ سوال کرتے ہیں، تو اس کا آسان سا جواب یہی آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مؤمن ہو، پھر اچھے کاموں کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا۔ تو جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو اللہ دنیا میں اس کا کیا اثر دکھاتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو جتنے طلباء ہیں درجہ اولا والے وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہاں لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، یعنی کمال کی تاکید بیان کرنی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بالضرور اس کو زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، دنیا میں آخرت میں۔ دنیا میں اس کو ذرا پکا کر لیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ آخرت میں کیا آگے ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ضرور بے ضرور بدلہ دیں گے ان کے نیک اعمال کا جو وہ کرتے تھے آخرت کے اندر، جزا آخرت میں۔ تو آج دو لفظوں کو بس سمجھنا ہے، یہی موضوع ہے۔ ایک اچھے عمل کا اثر ہوتا ہے اور ایک اچھے عمل کا اجر ہوتا ہے، بس ان دو لفظوں پہ اپنے آپ کو متوجہ رکھیں۔ انسان قرآن مجید تلاوت کرتا ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی آخرت میں۔ یہ انسان تلاوت کرتا ہے، اس کا اثر اس کی زندگی میں اس انسان پر خود ظاہر ہوتا ہے۔ یہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس گھر کے در و دیوار پر اور گھر والوں پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اجر آخرت میں۔ یہ نماز پڑھتا ہے، اس نماز کا اجر اللہ آخرت میں دے گا، اور نماز پڑھنے پر اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، صرف آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا اثر اللہ دنیا میں ظاہر کرتا ہے، اجر ثواب آخرت میں۔ انسان صرف کسی کو کھانا کھلاتا ہے، اس کا اس اچھے عمل کا اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اجر ثواب آخرت میں۔ انسان کسی کو ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے تو اس کا اثر اللہ دنیا میں ظاہر کرتا ہے، اجر آخرت میں۔ ایک ایک جملہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ بیان نہیں ہو رہا، ابھی میں دعوے کر رہا ہوں، یہ سارے دعوے ہیں، اب ایک ایک کی دلیل قرآن و حدیث سے۔ انسان بچپن میں نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کا اثر اس کی جوانی میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ جوانی میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ خود اس کے بڑھاپے میں اس کا اثر ظاہر کرتا ہے۔
یہ بھی دعوے ہیں، ابھی دلائل باقی ہیں۔ جوانی میں شادی سے پہلے ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اس سے پہلے جب شادی سے پہلے نیک ماں باپ دونوں، اس کا اثر ان کی شادی کے بعد ان کی اولاد میں ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اس کا اثر اس کی نسلوں میں جا کے ظاہر ہوتا ہے۔ نیک اعمال کو اتنا کمزور نہ سمجھیں۔ اب یہ جتنے دعوے آپ کے سامنے آئے ہیں، ابھی بہت مختصر کیے ہیں میں نے، اب ایک ایک کی دلیل سنیں۔ اور عام سننا سے انسان قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، میں نے کہا اس کی ذات پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے دنیا میں، زیادہ زور اس وقت دنیا میں اس کا اثر۔ اجر سے میں غافل نہیں کر رہا، ایسا ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں اجر آخرت میں۔ آپ حدیث پڑھتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فضائل قرآن میں بھی وہ حدیث لکھی، عوام کے لیے حوالہ دے رہا ہوں، خواص کو معلوم ہو۔